بسم اللہ الرحمن الرحیم وسمی البائن والحرام ونحوہما کنایات الطلاق مجازا۔ یہ جو بائن اور حرام والے الفاظ ہیں اور ان کے مثل الفاظ کو کنایات الطلاق کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک اشکال کا جواب دینا مقصود ہے، جیسے آپ لوگ فقہ میں پڑھتے ہو انت بائن انت بتۃ بطلۃ حرام وغیرہ، تو ان الفاظ کو کنایات الطلاق کہتے ہیں، اور کنایا اس کو کہتے ہیں جس کی مراد یا جس کا مطلب پوشیدہ ہو، جس کی مراد یا جس کا مطلب کیا ہو، پوشیدہ ہو۔ تو یہ جو الفاظ ہے بائن حرام وغیرہ، ان کا مطلب پوشیدہ تو نہیں ہوتا، اس کا معنی تو واضح ہوتا ہے۔ بائن یہ بینونت کو کہتے ہیں، جدائی کو کہتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ ان میں سے ہر ایک کے معنی معلوم ہے۔ بائن بینونت سے انفصال جدائی، حرام حرمت سے ہے، منع کرنے کو کہتے ہیں یا منع روک تام کو کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ تو اپنے معنی میں صراحتاً استعمال ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کو کنایات الطلاق کہتے ہیں؟ آپ ان کو کنایات الطلاق کیسے کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اپنے معنی میں بالکل واضح استعمال ہوتے ہیں۔ وَسُمِّيَ الْبَائِنُ وَالْحَرَامُ وَنَحْوُهُمَا، یہاں سے جواب دینا مقصود ہے۔ بائن، حرام اور ان جیسے الفاظ یہ کنایات الطلاق ہیں مجازن، اگرچہ ان کے معنی بالکل صریح اور واضح ہے، لیکن مجازن ان کو کنایات الطلاق کہتے ہیں، معنی تو ان کے بالکل ظاہر ہے۔ لأنها معلومۃ المعانی، کیونکہ ان کے معنی معلوم ہے۔ یہ حقیقتاً کنایات نہیں ہے، اگر حقیقتاً یہ کنایات ہوتے تو پھر ان کے معنی معلوم نہ ہوتے، اور لأنها معلومۃ المعانی، اس کے معنی جب معلوم ہے تو پھر یہ مجازن کنایات الطلاق ہے۔ مجازن یہ کیا ہے؟ کنایات۔ اب یہ کیسے مجازن کنایا؟ جب اس کے معنی معلوم ہے تو پھر تو یہ صریح ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ مجازن ایسے کنایا، لیکن الابہام فیما یتصل به ویعمل فیہ، کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو کنایا اس وجہ سے کہہ دیا گیا ہے کہ جس محل کے ساتھ یہ الفاظ متصل ہوتے ہیں اور جس محل میں یہ عمل کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام، اس میں ابہام ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ محل جس کے ساتھ یہ الفاظ متصل ہوتے ہیں اور جس میں یہ الفاظ عمل کرتے ہیں اس کے اندر ابہام ہوتا ہے۔ جب وہ بیوی کو کہتا ہے انت بائن، تو جدا ہے، کس چیز سے جدا ہے؟ تو بستر سے جدا ہے، کمرے سے جدا ہے، گھر سے جدا ہے، اپنے ماں باپ سے جدا ہے، اپنے بیٹے سے جدا ہے، اپنے شوہر سے جدا ہے۔ تو ابہام اس محل میں پیدا ہوا جس محل کے ساتھ یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ متصل ہوتے ہیں، اور جس محل میں یہ الفاظ عمل کرتے ہیں۔ لیکن الابہام، لیکن ابہام حاصل ہوتا ہے فیما، اس جگہ پہ یتصل بہ، جس کے ساتھ یہ الفاظ متصل ہوتے ہیں، یہ کنایات، ویعمل فیہ، اور جس میں یہ عمل کرتے ہیں۔ فلذلک شابہت الکنایات، تو اس وجہ سے یہ الفاظ کنایا کے مشابہ ہوئے، اس وجہ سے یہ الفاظ کنایا کے مشابہ ہوئے۔ فسمیت بذلک مجازن، تو اسی وجہ سے ان کو مجازن کنایات الطلاق کہہ دیا گیا، اسی وجہ سے ان الفاظ سے کو مجاز کہہ دیا گیا۔ کیا کہہ دیا گیا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان الفاظ سے طلاق کی نیت کر لے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر یہ حقیقتاً کنایات الطلاق ہوتے تو پھر یہ انت طالقن کے معنی میں ہوتا۔ کس معنی میں؟ انت بائن کس معنی میں ہوگا؟ انت طالقن، اور جب انت طالقن کے معنی میں ہوتا ہے تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی، نہ کہ طلاق بائن۔
اور طلاق رجعی اور طلاق بائن میں تو آپ لوگوں کو فرق ہوتا ہے. طلاق بائن سے بیوی آپ کے اوپر حرام ہو جائے. طلاق رجعی سے آپ رجوع بھی کر سکتے ہو. ایک طلاق تو آپ نے دے دیا, آپ کے پاس 2 طلاقوں کا آپشن باقی رہ جاتا ہے, لیکن آپ پھر رجوع بھی کر سکتے ہو. طلاق بائن میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نکاح بھی نیا کرنا ہوتا ہے اور مہر بھی نیا کرنا ہوتا ہے اس میں. تو ان الفاظ کو کنایات الطلاق کہتے ہیں. ان الفاظ سے اگر طلاق کی نیت کی جائے گی تو طلاق بائن واقع ہوگی, اور طلاق بائن کی صورت میں بیوی حرام ہو جاتی ہے اور مہر پھر اثر نو کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ میں؟ اگر دوبارہ نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس بیوی سے. وَلِهَذَا الْإِبْهَامِ احتیج الی النیت. اسی ابہام کی وجہ سے یہ نیت کا محتاج ہوا. اسی ابہام کی وجہ سے نیت کی ضرورت محسوس کی گئی. ابہام کہاں پہ ہوتا ہے؟ ان الفاظ میں. ان الفاظ کے معنی بالکل معلوم ہے. ابہام اس محل میں ہوتا ہے جس محل کے ساتھ یہ الفاظ متصل ہوتے ہیں, جس میں یہ عمل کرتے ہیں. تو محل اس کا کیا ہے؟ محل عدم تعین ہے اس میں, کہ اس نے اپنی بیوی کو جو کہا ہے انت بائن, سمجھ میں؟ تو ابہام کس میں ہوا؟ وہ ہے کہ بیوی ان الفاظ کا محل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو جب وہ ان الفاظ کا محل ہے تو اب اس میں ابہام ہے کہ تو کس چیز سے جدا ہے, مجھ سے جدا ہے یا کس چیز سے. تو ابہام اس کے محل میں. تو اس وَلِهَذَا الْإِبْهَامِ احتیج الی النیت, اس ابہام کی وجہ سے نیت کی ضرورت محسوس ہوئی. وَلِهَذَا الْإِبْهَامِ احتیج الی النیت, اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ, جب ابہام زائل ہوا بالنیت, نیت سے, وجب العمل بموجباتها, تو ان کے موجبات کے اوپر, ان کے مقتضیات کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. من غیر ان یجعل عبارۃ عن الصریح, بغیر اس کے کہ اس کو کہ اس سے صریح مراد دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ, اسی وجہ سے ہم نے ان کو بوائن قرار دیا. فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ, جب نیت ابہام سے ظاہر ہوا, وجب العمل بموجباتها, تو ان کے موجبات کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. من غیر ان یجعل عبارۃ عن الصریح, اس سے یعنی اس کو صریح قرار نہیں دیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ان یجعل عبارۃ عن الصریح کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اس کے اوپر صریح کا حکم نہ لگائیں, بلکہ اس کو آپ کنایہ ہی سمجھیں. بات سمجھیں؟ وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ, اسی وجہ سے ہم نے ان کو بوائن قرار دیا. إِلَّا فِي قَوْلِ الرَّجُلِ, مگر آدمی کے اس قول اعتدی, لأن حقیقتہ للحساب, یہ حقیقت میں کس کے لیے؟ حساب کے لیے. ولا اثر لذلك في النکاح, اور اس کو نکاح میں کوئی تاثیر نہیں ہے. والاعتداد يحتمل ان يراد به, اور اعتداد میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد دیا جائے ما يعد من غیر الاقراء, جو حیض کے علاوہ گنا جائے. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا, دیکھو جو الفاظ طلاق کے لفظ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں, طلاق میں جدائی ہے, تو اب اس طرح کا جو بھی لفظ ہوگا جو طلاق کے ساتھ لنک رکھے گا, اس کے ساتھ معنی میں مشابہت رکھے گا طلاق کے ساتھ, تو سمجھو وہ لفظ کنایہ ہے. وہ کیا؟ ان الفاظ کو اگر کوئی شخص استعمال کرے گا تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی, لیکن شرط یہ کہ اس نے اس سے طلاق کی نیت کی ہو. جیسے اس نے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے, میرے گھر سے دفع ہو جائے, اور اس نے اس سے طلاق کی نیت کر لی, تو اس کے اور طلاق کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے, طلاق کے معنی بھی جدائی کے اور دفع ہونے کے معنی بھی اپنے آپ سے الگ کرنے کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, اگر وہ معنی طلاق کے معنی کے ساتھ لنک نہیں ہوتا ہے, سمجھ میں, اگر کوئی معنی ایسا ہے کہ وہ طلاق کے معنی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مطابقی طور پر, تضمنی طور پر یا التزامی طور پر, تینوں طریقوں سے کوئی بھی لفظ طلاق کے معنی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا التزام رکھتا ہے یا تضمن رکھتا ہے, تو ان الفاظ سے طلاق
بائن واقع ہوتی ہے، اور یہ طلاق کنایہ کہلاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہوتا تو وہ اس کے معنی تو بالکل صریح ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ابہام پیدا ہوتا ہے، اور جو کنایہ اس کو ہم کہتے ہیں وہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ محل کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں کہ محل میں اس کے ابہام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو مجازاً کنایہ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، اور ان الفاظ کو مجازات بھی کہتے ہیں۔ مجازات کہنے کی وجہ یہی ہے اس کو کہ ان کو مجازاً کنایہ کہا جاتا ہے۔ وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ، اسی وجہ سے ہم نے ان کو بوائن قرار دیا، إِلَّا فِي قَوْلِ الرَّجُلِ، مگر آدمی کے اس قول اعتدی۔ اعتدی کے لفظ سے اگر کوئی طلاق کی نیت کر لے تو کہتے ہیں کہ اس سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ جتنے بھی الفاظ کنایات ہیں تمام کے تمام بوائن ہیں، یعنی اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اگر اس سے طلاق کی نیت کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہا اعتدی، گنتی، تم گنتی کرنا شروع کرو، گنتی کرو تم، یا اپنی گنتی شروع کر دو، یا گنتی شروع کر دو، اس نے اس طرح کے الفاظ کہے۔ یا اس نے اپنی بیوی کو کہا استبرئی رحمکی، سمجھ میں، اپنی شرمگاہ کو پاک کر دو، تو اب اس میں، یا پھر اس نے کہا انت واحدۃ، تو ایک ہے۔ ان الفاظ ثلاثہ سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے۔ ان الفاظ ثلاثہ سے اعتدی، استبرئی رحمکی، انت واحدۃ، ان الفاظ سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجی۔ اب آپ کہو گے ان سے کیسے طلاق رجی واقع ہوتی ہے اور ان سے کیسے طلاق بائن واقع کر رہے ہو آپ؟ تو دیکھو، اعتدی، گنتی کرو، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اعتدی کے لفظ میں کوئی کاٹنے کے معنی طلاق کے ساتھ اس کی کوئی ریلیشن ہے، کوئی تعلق ہے طلاق کے ساتھ اس کا۔ طلاق کے معنی میں کٹائی آتی ہے اور اعتدی کے معنی میں گننا آتا ہے، گننا، تو طلاق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اعتدی کے لفظ کو وضع کیا گیا ہے حساب کے لیے۔ اس لفظ کی وضع کس کے لیے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ گنے، نہ کہ اس میں کوئی کاٹنے کے معنی پائے جا رہے جس طرح طلاق میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب اس کی وضع حساب کے لیے، اور اسی طرح استبرئی رحمکی، اپنی شرمگاہ کو، تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ والا ہو سکتا ہے اور ایک وہ والا ہو سکتا ہے، دونوں تم لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ کہ استبرئی رحمکی، اپنے رحم کو پاک کرو، یعنی اپنی عدت گزارو دوسرے بندے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، میں تم کو چھوڑ گیا ہوں، کیا کر؟ یا پھر یہ کہ انت واحد، دنیا میں تو ایک ہی تو ہے، اس کا مطلب صحیح بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہاں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو تب طلاق رجی واقع ہوگی، اگر نیت نہیں کی تو پھر تو کچھ نہیں ہے نا۔ ان الفاظ میں نیت شرط ہے۔ ہاں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو صراحت والے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو طلاق کنایہ ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، یہ آپ کو پورے باب الطلاق میں یہ بات آپ کو فائدہ دے گی۔ طلاق کنایہ، آپ کسی بھی لفظ کو طلاق سے کنایہ نہیں مان سکتے جب تک کہ اس میں بینونت یعنی جدائی کے معنی نہ ہو۔ سمجھ میں؟ بینونت یعنی جدائی کے معنی جس لفظ کے اندر نہیں ہے، اس کو آپ اگر اس سے وہ طلاق کی نیت بھی کرتا ہے تو وہ نیت کارگر نہیں۔ جہاں پر جدائی کے معنی ہوں گے تو وہاں پر نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب دیکھو، یہ جو اعتدی، استبرئی رحمکی اور انت واحدۃ والے الفاظ ہیں، ان میں تو سرے سے اس کے معنی ہیں نہیں نا بینونت کے۔ تو جب بینونت کے معنی نہیں اور وہ ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو یہاں پر اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر وہ صراحتاً انت طالق کے الفاظ کہتے ہیں تو پھر تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نیت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صریح ہے، اور صریح تو بدون نیت۔ اور یہ الفاظ اگرچہ کنایہ ہے لیکن اس میں بینونت والے معنی نہیں ہے۔ جب بینونت والے معنی نہیں ہے تو وہ اگر ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتے تو طلاق رجی ان سے واقع ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟
یا نہیں آئی؟ ہاں کس میں؟ اس میں پائے جا رہے ہیں، آپ بتائیں نا۔ اعتدی کے لفظ کو کس کے لیے وضع کیا گیا؟ حساب کے لیے نا۔ انت بائن، بائن کا لفظ اس کو کاٹنے کے لیے وضع کیا گیا، جدا کرنے کے لیے۔ بتتن، بطلتن، حرامن، یہ سب الفاظ میں کاٹنے کے معنی آ رہے ہیں۔ منع، جو بھی مطلب آپ اس کے جو بھی معنی ہوتے ہو، لیکن اس میں انفصال اور جدائی آ رہی ہے۔ اعتدی کے لفظ اس کو کس چیز کے لیے؟ تعداد کے لیے۔ اس کا تو بینونت کے معنی سے اس طرح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب اس لفظ سے اگر وہ طلاق کی نیت کرتے تو اس کی نیت کیوں یہاں پہ کارگر ہوتی ہے اعتدی میں؟ اس وجہ سے کہ طلاق میں ایک چیز ہوتی ہے عدت گزارنا۔ تو اگر اس نے اس کو کہہ دیا اعتدی، عدت گزارنا شروع کر دو، تو گویا کہ اس میں بھی طلاق کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ تو اس باریک سی مناسبت کی وجہ سے اس لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر اس نے نیت کی ہو، لیکن چونکہ اس میں بینونت کے معنی نہیں پائے جا رہے تو اس وجہ سے طلاق رجعی واقع ہو۔ ابھی سمجھیں آپ کو بھی کون سے نہیں، ان سے پھر بھی اگر غصے کے وقت پھر بھی ان سے واقع نہیں ہوئی۔ اس نے انت واحدتن کے لیے طلاق رجعی، اگر اس نے نیت کی ہو تو طلاق رجعی، کیونکہ اس نے صفت ذکر کر لی موصوف، سمجھ میں۔ اگر نیت اس نے نہ کی ہو تو کچھ بھی نہیں۔ وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ إِلَّا فِي قُولٍ۔ اچھا، تو جس طرح اعتدی کے لفظ میں یہ احتمال ہے کہ شاید اس نے اس سے حیض کے دن گننے کا کہا ہو کہ اعتدی نے حیض کے دن گننا شمار کرو، تو اسی طرح اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شاید اس نے بیوی سے یہ کہا ہو کہ کوئی اور چیز کے بارے میں اس کو بتایا ہو کہ وہ گنو، پیسے گن لو یا کوئی اور چیز۔ فَإِذَا نَوَى الْأَقْرَاءَ، بس جب اس نے نیت کی حیض کے دن گننے کی، وَزَانَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ، اور نیت سے ابہام زائل ہوا، وَجَبَ بِهِ الطلاق، تو اب طلاق اس سے لازم ہو گئی، بعد الدخول اقتضاءً، دخول بعد الدخول اقتضاءً۔ چلو یہاں سے پھر کل پڑھ لیں گے۔